سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ آئیے آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کی ایک آڈیو ریکارڈنگ کا متن ہے، اور یہ کتاب اسلامی سیاسی فکر میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کتاب کی بالکل بنیاد میں اتریں اور اس کی جو مرکزی دلیل ہے اسے سمجھیں، یعنی قرآن کی روشنی میں اسلام کے سیاسی اصول کیا ہیں، خاص طور پر حاکمیت، قانون اور حکومت کے جو تصورات ہیں مصنف نے انہیں کس طرح پیش کیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب کی ایک خاص ترتیب ہے۔ صحیح۔ یہ پہلے ایک نظریاتی بنیاد قائم کرتی ہے کہ بھئی قرآن کے مطابق ایک ریاست کیسی ہونی چاہیے، اور پھر وہ تاریخ میں جا کر خلفائے راشدین کے دور کا تجزیہ کرتی ہے، اور پھر یہ دیکھتی ہے کہ بعد میں ملوکیت میں یہ نظام کیسے تبدیل ہوا۔ اچھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو صرف اس پہلے یعنی نظریاتی اور بنیادی حصے پر ہی مرکوز رہے گی۔ بالکل۔ تو کتاب کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا سیاسی نظریہ اس کے تصور کائنات پر مبنی ہے۔ جی۔ یعنی آپ سیاست کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ نہ سمجھیں کہ مصنف کے مطابق کائنات کا نظام کیا ہے۔ تو آئیے اس تصور کے جو بنیادی ستون ہیں پہلے انہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا اور سب سے اہم ستون یہ ہے کہ اللہ ہی ہر شے کا واحد خالق، مالک اور حاکم ہے۔ کتاب اس نقطے کو صرف ایک عقیدے کے طور پر بیان نہیں کرتی، نہیں، بلکہ سورۃ الواقعہ سے ٹھوس مثالیں دیتی ہے۔ اچھا، کیسی مثالیں؟ جیسے کیا انسان خود کو پیدا کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ بارش برساتا ہے؟ کیا وہ فصلیں اگاتا ہے؟ یا وہ لکڑی میں آگ پیدا کرتا ہے؟ ظاہر ہے ان سب کا جواب نفی میں ہے۔ بالکل۔ تو ان سوالات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، اس لیے وہی ان کا حقیقی مالک بھی ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم منطقی زنجیر بن رہی ہے۔ جی ہاں۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ اگر آپ خالق ہونے کی بات مانتے ہیں تو آپ کو مالک ہونا بھی ماننا پڑے گا۔ بالکل۔ اور اگر کوئی مالک ہے تو اصل حاکمیت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس پوری سیاسی فکر کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ یعنی تخلیق، ملکیت اور حاکمیت، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اور اسی لیے کتاب میں سورۃ الاعراف کی آیت کا حوالہ ہے، خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کی حکمرانی ہے۔ یعنی جس نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں براہ راست اس سیاسی نظریے کے مرکزی تصور کی طرف لے جاتا ہے، جسے کتاب میں حاکمیت یا انگریزی میں سوورنٹی کہا گیا ہے۔ اور یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی۔ کتاب بہت زور دے کر کہتی ہے کہ حاکمیت مطلب سوورنٹی صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ کوئی مشترکہ اختیار نہیں ہے۔ جی، یہ خصوصی حاکمیت کا تصور ہے۔ بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جی، اور کتاب میں اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ چونکہ کوئی اور اللہ کی طرح تخلیق نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی اس کی حاکمیت میں شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ سورۃ الرعد کی ایک آیت کا حوالہ ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یہ تو ایک طرح کا ریٹوریکل کوسچن ہوا۔ بالکل، یہ سوال دراصل اس بات پر زور دیتا ہے کہ حاکمیت کا حق صرف اور صرف خالق کو حاصل ہے۔ لیکن پھر کتاب ایک بہت اہم اور دلچسپ فرق بیان کرتی ہے۔ جی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ حاکمیت طبی کائنات میں تو مکمل طور پر قائم ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب تو اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ ایک انتخاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے، اس کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ دیکھیں، اس فرق کو ایسے سمجھیں کہ کائنات میں اللہ کی حاکمیت فزکس کے قوانین کی طرح ہے۔ اچھا۔ ہر ستارہ، ہر ایٹم اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں یہ ایک دعوت نامے کی طرح ہے۔ دعوت نامہ؟ جی، اسے قبول یا رد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق زندگی کا جو اختیاری حصہ ہے اس میں انسانوں کو وحی اور پیغمبروں کے ذریعے دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس حاکمیت کو قبول کریں۔ تو یہ طاقت سے مسلط نہیں کی جاتی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ شعور اور ارادے کے ساتھ اطاعت کرنے کا کہا گیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہی اختیار انسان کے امتحان کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت واضح ہو گیا۔
تو اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور انسانوں کو اسے اپنی مرضی سے قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو پھر زمین پر قانون اور حکومت کے لیے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب انسانی معاشرے کے لیے اس کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ یہیں سے حاکمیت کا تعلق براہ راست قانونی اختیار سے جڑتا ہے۔ اچھا، کتاب کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس لیے حکم دینے اور قانون بنانے کا حتمی حق بھی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ سورت یوسف کی ایک آیت کا حوالہ ہے، حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کو اپنی مرضی سے قانون سازی کا لامحدود اختیار نہیں دیا گیا؟ جی بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ میرے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ کتاب اس کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ آخر انسانوں کو جو زمین پر رہتے ہیں اپنے لیے قانون بنانے کا حق کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کتاب اس کی 3 بنیادی وجوہات بتاتی ہے۔ پہلی وجہ تو وہی ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی، کہ وہ خالق ہے؟ جی، کیونکہ وہ خالق ہے اور کائنات کا بادشاہ ہے، اس لیے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کائنات کا مالک ہے، اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ حقیقت کا مکمل اور صحیح علم صرف اسی کو ہے۔ یہ آخری نقطہ آج کے دور میں ایک مشکل تصور ہو سکتا ہے، جی، جہاں ہم ڈیٹا، سائنس اور عوامی رائے پر بہت انحصار کر کے قانون سازی کرتے ہیں۔ یہ نقطہ کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کتاب اس دلیل کو جدید ذہن کے لیے کیسے قابل قبول بناتی ہے؟ کتاب اس کے لیے سورۃ البقرہ کی ایک بہت مشہور آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ کون سی آیت؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، تو دلیل یہ ہے کہ انسانی علم محدود ہے۔ وہ ماضی اور حال تو دیکھ سکتا ہے، لیکن مستقبل کے تمام نتائج کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اس کی نظر جذبات، تعصبات اور ذاتی مفادات سے بھی تو دھندلا سکتی ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ اپنے لیے مکمل طور پر صحیح اور منصفانہ قانون نہیں بنا سکتا۔ ماخذ میں اس کی مزید وضاحت کے لیے کچھ عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے وراثت کے قوانین۔ جی، وراثت کا قانون ایک بہترین مثال ہے۔ قرآن میں جب وراثت کے حصے بیان کیے گئے تو آخر میں کہا گیا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور اولاد میں سے کون فائدے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ جی، یہ اسی خیال کو تقویت دیتا ہے کہ جہاں انسان جذباتی ہو سکتا ہے یا اس کا علم محدود ہو سکتا ہے، وہاں الہامی قانون ایک موضوعی اور علم پر مبنی حل پیش کرتا ہے۔ تو بنیادی دلیل یہ ہے کہ چونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے حقیقی طور پر کیا بہتر ہے، اس لیے اسے ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے جو ان تمام انسانی کمزوریوں سے بالاتر ہو۔ بالکل، اور وہ رہنمائی صرف اسی کی طرف سے آ سکتی ہے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ اچھا، یہ سب نظریاتی طور پر تو ٹھیک ہے کہ حاکمیت اور قانون اللہ کا ہے، لیکن عملی طور پر یہ نظام چلے گا کیسے؟ آسمان سے تو کوئی کتاب روز نہیں اترتی نا؟ جی، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے کتاب میں کیا حل پیش کیا گیا ہے؟ اچھا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے کتاب رسول کے کردار کی وضاحت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے مطابق رسول صرف ایک ڈاکیہ نہیں ہے جو پیغام پہنچا کر چلا جائے۔ کہ پیغام پہنچایا اور کام ختم؟ نہیں، کام ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ کے قانونی حاکمیت کے عملی نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عملی نمائندے؟ جی، یعنی ان کا کام صرف قانون پہنچانا نہیں، بلکہ اس کی تشریح کرنا، اسے نافذ کرنا۔ اسے نافذ کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا بھی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر درجہ دیا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ماخذ میں سورۃ النساء کی آیت نقل کی گئی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اوہ! اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول کی اتھارٹی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ قانون کا ذریعہ یعنی سورس نہیں ہے، بلکہ قانون کے مستند نمائندے یعنی اتھارٹیٹیو ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ تو اس پوری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل کر ایک بالاتر قانون یعنی سپریم لا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، سپریم لا۔ اچھا، تو اس کا ایک عام مسلمان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک معاشرے کے لیے اس کے کیا مضرات ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مضمر یہ ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی واضح فیصلہ یا قانون دے دیا ہو،
ان میں مومنین کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یعنی ان کی اپنی رائے وہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جی، کتاب سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو یہ اصول ایک طرح سے انسانی قانون سازی کی حدود متعین کرتا ہے؟ بالکل۔ متن میں ایک اور بہت دلچسپ نقطے پر زور دیا گیا ہے۔ جی؟ بات صرف ظاہری اطاعت کی نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی ایک اور آیت کا حوالہ ہے کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں رسول کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور پھر جو فیصلہ وہ کریں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ جی، یہ تو صرف قانون کی پابندی نہیں، یہ تو قانون کے لیے قلبی احترام کا تقاضا ہے۔ جی ہاں، اور اس سے آگے بڑھ کر کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ کسی اور چیز کے مطابق فیصلہ کرنا کتنی سنگین بات ہے۔ اچھا۔ سورۃ المائدہ کی 3 الگ الگ آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ یعنی یہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جی، یہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نظریے میں الہامی قانون سے انحراف کو کس قدر سنگین سمجھا گیا ہے۔ آئیے آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ جی، ہم نے خلافت و ملوکیت میں پیش کردہ جو بنیادی سیاسی نظریہ ہے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی ابتدا اس تصور سے ہوتی ہے کہ کائنات کا واحد خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور یہ تصور ہمیں اس کے خصوصی حاکمیت کے مرکزی خیال کی طرف لے جاتا ہے جو پھر قانون سازی کے خصوصی حق میں بدل جاتا ہے۔ یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہے اور اس لیے قانون بھی صرف اسی کا چلے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اس الہامی قانون کو انسانوں تک پہنچانے، اس کی تشریح کرنے اور اسے نافذ کرنے کا ذریعہ ہیں، جی، جس کی وجہ سے ان کے احکامات کو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ملا کر ایک بالاتر قانون یا سپریم لا کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ پورا ڈھانچہ ایک خاص مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ کتاب کا عنوان ہے نا، خلافت و ملوکیت۔ جی ہاں۔ تو مصنف نے یہ نظریاتی بنیاد اس لیے قائم کی ہے تاکہ بعد میں وہ تاریخ میں جا کر اس معیار پر خلفائے راشدین کے دور کو پرکھیں اور پھر دکھائیں کہ ملوکیت میں اس نظریے سے کیا انحرافات ہوئے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ آج کی گفتگو سے جو ایک نقطہ بار بار سامنے آیا وہ یہ ہے کہ انسان اکثر یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے حقیقی طور پر کیا بہتر ہے۔ جی، یہ مرکزی دلیل ہے۔ اور اسی لیے الہامی قانون کو انسانی قانون پر برتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ مزید غور و فکر کے لیے ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر قائم نظام میں معاشرے کے ان لاتعداد روزمرہ کے معاملات جیسے ٹریفک کے قوانین، معاشی پالیسیاں یا جدید ٹیکنالوجی کے چیلنجز، جہاں الہامی قانون مکمل طور پر خاموش ہے۔ بالکل، جہاں الہامی قانون خاموش ہے تو ان کو چلانے میں انسانی عقل، تجربے اور باہمی مشاورت یعنی شورا کا حقیقی کردار اور دائرہ کار کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا ایک ایسی ریاست کا تصور کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد نہ عوام کی مرضی پر ہو، نہ کسی بادشاہ کی طاقت پر، بلکہ ایک الہامی معاہدے پر ہو؟ ذرا سوچیں، ایک ایسا نظام حکومت جو اپنی طاقت کا جواز عوام کی اکثریت سے نہیں لیتا بلکہ ایک بالاتر اخلاقی ضابطے سے حاصل کرتا ہے۔ جی، آج ہم اسی تصور کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت سے ایک اقتباس ہے جو قرآن کی روشنی میں اسلامی ریاست کے ڈھانچے کی ایک خاص تشریح پیش کرتا ہے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اس نظریے کی وکالت کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا کام صرف اسے غیر جانبداری سے سمجھنا ہے کہ یہ ماڈل آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج ہم اس ماخذ میں پیش کیے گئے نظام کے بنیادی ستونوں کا جائزہ لیں گے، حاکمیت کے تصور سے لے کر شہریوں کے حقوق اور یہاں تک کہ خارجہ پالیسی کے اصولوں تک۔ تو یہ ایک فکری سفر ہے جس میں ہم اس ماڈل کے نقشے کو سمجھیں گے۔ بالکل، ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ متن کیا کہہ رہا ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو چلیں اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔
ماخذ کا سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کائنات میں حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ جی، یہ جملہ سننے میں تو بہت مذہبی لگتا ہے، لیکن ریاستی سطح پر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حکومت نہیں کر سکتے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور سچ پوچھیں تو یہی اس پورے نظام کی بنیاد ہے۔ اچھا، اس نظریے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان حکومت نہیں کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خود مختار حاکم نہیں ہیں۔ وہ مالک نہیں بلکہ نائب یا خلیفہ ہیں۔ نائب، ٹھیک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں۔ آپ ایک CEO کو مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ CEO کمپنی کو چلانے کا پورا اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ کمپنی کا مالک نہیں بن جاتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں اور کمپنی کے چارٹر کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ ان اصولوں کو توڑتا ہے تو وہ CEO نہیں رہتا، باغی کہلاتا ہے۔ صحیح۔ اس ماخذ کے مطابق زمین پر انسان کی حیثیت اسی CEO جیسی ہے۔ اصل مالک خدا ہے اور اس کا دیا ہوا قانون یعنی قرآن و سنت وہ چارٹر ہے جس کی پابندی لازمی ہے۔ واہ، یہ CEO والی مثال بہت دلچسپ ہے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو طاقت ایک حق نہیں بلکہ ایک امانت بن گئی۔ بالکل، ایک امانت، اور ماخذ اس کا موازنہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، فرعون جیسے حکمرانوں سے جو خود کو خود مختار سمجھتے تھے۔ اچھا۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جی۔ اس نظریے کے مطابق یہ حاکمیت کا جھوٹا دعویٰ تھا، یہ بغاوت تھی۔ اس کے برعکس جائز حکومت وہ ہے جو یہ تسلیم کرے کہ وہ اصل حاکم کے نائب ہیں اور ان کے قوانین کے پابند ہیں۔ تو جیسے ہی کوئی حکومت اس دائرے سے باہر نکلتی ہے، وہ خلافت نہیں رہتی۔ ماخذ کے مطابق وہ ملوکیت یا بغاوت بن جاتی ہے۔ اس ایک نقطے سے حکمرانی کا پورا تصور بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد تو سمجھ آ گئی۔ اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور انسان صرف نائب ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیابت یا خلافت کس کو ملے گی؟ حکومت چلائے گا کون؟ کیا کوئی خاص مذہبی طبقہ جیسے پادری یا مولوی، یا کوئی شاہی خاندان؟ یہیں پر اکثر تھیوکریسی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، اور یہ ماڈل روایتی تھیوکریسی سے الگ ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ ماخذ واضح طور پر کہتا ہے کہ خلافت کسی ایک فرد، خاندان یا طبقے کی میراث نہیں ہے۔ تو پھر یہ اس پوری جماعت کو دی گئی ہے جو اس نظریے پر ایمان لاتی ہے، یعنی تمام مسلمان۔ ماخذ اسے اجتماعی خلافت کہتا ہے۔ ایک منٹ، اجتماعی خلافت؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والی جماعت کا ہر فرد خلافت میں برابر کا حصے دار ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی ہر شہری اس ریاست میں برابر کا حصے دار ہے۔ جی، یہ تو بہت حد تک جمہوریت جیسا لگتا ہے۔ تو کیا ہم اسے ایک اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں پھر؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ۔ اچھا۔ اور اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے ماخذ نے تھیو ڈیموکریسی یا جمہوری خلافت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ تھیو ڈیموکریسی؟ جی، مشابہت یہ ہے کہ حکومت عوام کی رضامندی سے ہی قائم ہوگی اور عوام کو حکمرانوں کے انتخاب اور ان کے احتساب کا حق حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جمہوریت ہے۔ لیکن فرق بنیادی ہے۔ مغربی جمہوریت میں عوام کی حاکمیت مطلق ہوتی ہے، مطلب عوام کی اکثریت جو چاہے قانون بنا سکتی ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر صحیح ہو یا غلط۔ صحیح۔ لیکن اس تھیو ڈیموکریسی میں عوام کی مرضی اس آئینی ڈھانچے کے اندر کام کرتی ہے جو خدائی قانون نے دیا ہے۔ وہ اس آئین کی بنیادی شقوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو قانون سازی کا حق تو ہے، لیکن وہ بنیادی اخلاقی اصولوں کو نہیں بدل سکتے۔ بالکل درست، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یوں سمجھیں کہ ایک خدائی آئین پہلے سے موجود ہے اور عوام اس آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کے معاملات چلاتے ہیں۔ تو یہ نہ تو پاپائیت ہے اور نہ ہی یہ مغربی سیکولر جمہوریت، یہ ان دونوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن عملی طور پر یہ نظام چلے گا کیسے؟ میرا مطلب ہے حکومت کا روزمرہ کا کام، وزارتیں، پارلیمنٹ، عدالتیں، ان سب کی شکل کیا ہوگی؟ جی بالکل، ماخذ صرف فلسفہ بیان نہیں کرتا بلکہ ایک عملی آئینی ڈھانچہ بھی پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ اس ڈھانچے کا سب سے پہلا اور اہم ترین ستون ہے شورا۔ شورا
یعنی باہمی مشاورت؟ جی، ماخذ قرآن کی سورت الشورا کی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام اجتماعی کام آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ تو یہ کوئی آمرانہ نظام نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، حکمران سے لے کر ہر اہلکار تک سب کو اہم معاملات میں مشاورت کرنا ہوگی۔ حکمران کا انتخاب بھی مشاورت سے ہوگا اور پالیسیاں بھی مشاورت سے بنیں گی۔ لیکن مشاورت کس سے کی جائے گی؟ کیا ہر شہری سے ہر معاملے پہ پوچھا جائے گا؟ اور حکمران یا اولی الامر بننے کے لیے کیا قابلیت ہونی چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے ماخذ کچھ خاص اوصاف بیان کرتا ہے۔ حکمران بننے کے لیے صرف مقبول ہونا کافی نہیں۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ ضروری یہ ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کو ماننے والا ہو جن پر یہ ریاست قائم ہے۔ وہ مومن ہو، عادل ہو یعنی انصاف پسند ہو، صاحب علم ہو اور جسمانی اور ذہنی طور پر حکومت چلانے کا اہل ہو۔ اس کے لیے ماخذ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حوالہ دیتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی امامت مانگی تو اللہ نے جواب دیا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اچھا، اس سے یہ اصول نکالا گیا ہے کہ کوئی بھی ظالم، بد کردار یا نااہل شخص اس نظام میں حکمران نہیں بن سکتا، چاہے عوام کی اکثریت اسے پسند ہی کیوں نہ کرے۔ یعنی قابلیت اور اخلاقی کردار دونوں لازمی ہیں۔ تو یہ شورا اور اہل حکمران مل کر حکومت کے کون سے شعبے تشکیل دیں گے؟ کیا اختیارات کی تقسیم یعنی سیپریشن آف پاورز کا کوئی تصور موجود ہے؟ جی، ماخذ 3 واضح شعبوں کی نشاندہی کرتا ہے جو کہ جدید ریاستوں سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا ہے منتظمہ یعنی ایگزیکٹو، جس کا سربراہ عوام کے نمائندوں یعنی شورا کے ذریعے منتخب ہوگا اور وہ شورا کو جواب دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شعبہ ہے مقننہ یعنی لیجسلیچر، جو کہ ایک شورائی ادارہ ہوگا جیسے آج کل کی پارلیمنٹ۔ لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، خدائی قانون کے دائرے میں رہ کر ضمنی قوانین اور ضابطے بنانا ہے۔ وہ بنیادی اصولوں کو نہیں بدل سکتی۔ اور تیسرا شعبہ یقیناً عدلیہ ہوگا؟ بالکل، اور ماخذ کے مطابق عدلیہ یعنی جوڈیشری کو منتظمہ اور مقننہ کی مداخلت سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جی۔ عدلیہ کا کام صرف عوام کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا نہیں، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ حکومت خود قانون کی پابندی کر رہی ہے۔ واہ! اس ماڈل میں ایک عام شہری بھی ریاست کے سربراہ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر سکتا ہے اور خلیفہ کو ایک عام شہری کی طرح جج کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ یہ تو احتساب کا ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے، خاص طور پر اس دور کے لحاظ سے جب بادشاہ قانون سے بالا تر سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، ہم نے حکومت کے ڈھانچے کی بات کر لی، اب آتے ہیں عوام کی طرف۔ اس نظام میں ایک عام شہری کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ماخوذ اس کی کوئی فہرست دیتا ہے؟ جی، اور یہ فہرست کافی جامع اور کچھ حوالوں سے حیران کن حد تک جدید ہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو جان، مال اور عزت کے تحفظ کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد نجی زندگی کے تحفظ کا حق ہے، یعنی پرائیویسی۔ جی، ماخوذ کے مطابق کسی کی جاسوسی کرنا، اس کے خطوط پڑھنا یا اس کے گھر میں جھانکنا یہ سختی سے منع ہے۔ یہ بات تو آج کی ڈیجیٹل نگرانی یعنی سرویلنس کی دنیا میں بہت معنی خیز لگتی ہے۔ بالکل۔ ایک منٹ، ذرا یہاں رک پہ۔ جاسوسی کی ممانعت، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ لیکن ایک اور حق جس نے مجھے چونکا دیا وہ تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ عام طور پر ایسے مذہبی نظاموں کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تاثر عام ہے، لیکن ماخذ اس کے برعکس تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ قرآن کی سورۃ النساء کی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ اللہ برائی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ اچھا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ حکومت پر تنقید کرنا اور اس کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا نہ صرف ایک حق ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ خاموش رہنا ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ تو یہ نظام اطاعت کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن اندھی اطاعت کا نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور کون سے حقوق ہیں؟ اسی طرح آزادی ضمیر اور مذہب کا حق ہے۔ ماخذ کے مطابق اسلام قبول کروانے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، صحیح، بلکہ کسی کو اپنا دین بدلنے پر مجبور کرنے کو قتل سے بھی سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ پھر انجمن سازی کی آزادی ہے، بشرطے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے ہو۔ اور قانونی حقوق؟
ایک بنیادی قانونی اصول یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ تصور کیا جائے گا جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے، اور کسی ایک کے جرم میں دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس فہرست میں معاشی تحفظ کا حق بھی شامل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی قسم کی ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے کہ کوئی بھی شہری اپنی بنیادی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم، ان سے محروم نہ رہے۔ اور اگر کوئی کام نہ کر سکے تو؟ جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں یا جنہیں کام نہیں مل رہا، ان کی کفالت کرنا ریاست کا فرض ہے۔ یہ ایک سماجی تحفظ یعنی سوشل سیفٹی نیٹ کا جامع تصور ہے جو ہر شہری کو دیا گیا ہے۔ یہ تو حقوق کی ایک بہت متاثر کن فہرست ہے، لیکن حقوق کے ساتھ فرائض بھی آتے ہیں۔ شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فرائض بھی بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلا فرض ریاست کی اطاعت ہے، لیکن یہ اطاعت غیر مشروط نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف معروف یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہے۔ اگر حکومت کوئی ایسا حکم دے جو خدائی قانون کے خلاف ہو تو ماخذ کے مطابق اس کی اطاعت جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا فرض قانون کی پابندی اور نظم و ضبط قائم رکھنا ہے۔ تیسرا ریاست کے فلاحی کاموں میں تعاون کرنا، اور چوتھا ریاست کے دفاع کے لیے جب ضرورت پڑے تو جان اور مال سے مدد کرنا۔ تو یہاں حقوق اور فرائض میں ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ریاست کے اندرونی ڈھانچے اور شہریوں کے حقوق و فرائض کو سمجھ لیا۔ اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایسی ریاست جو اتنی مضبوط اخلاقی بنیادوں پر قائم ہے، وہ باقی دنیا کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی؟ اس کی خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہوں گے؟ خارجہ پالیسی کے اصول بھی انہی اخلاقی بنیادوں پر قائم ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین اصول ہے عہد و پیمان کا احترام۔ معاہدوں کا احترام؟ جی، ماخذ کے مطابق مسلمانوں کو اپنے تمام معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی معاہدہ توڑنا ناگزیر ہو جائے تو دوسرے فریق کو پیشگی اطلاع دینا لازم ہے تاکہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ یعنی بین الاقوامی تعلقات میں ایمانداری سب سے اہم ہے، لیکن دشمنوں کے بارے میں کیا اصول ہیں؟ جنگ کی صورت میں کیا ہوگا؟ یہاں ایک اور حیران کن اصول سامنے آتا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ دشمنوں کے ساتھ انصاف؟ جی، ماخذ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف چھوڑ دو، یعنی جنگی حالت میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں۔ اور صلح؟ صلح پسندی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تمہیں بھی فوراً صلح کر لینی چاہیے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت ہے جو دین کے معاملے میں مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی زیادتی کرے تو بدلے کی کیا حد ہے؟ بدلے کی حد بھی انصاف کے اصول پر مبنی ہے۔ اصول یہ ہے کہ زیادتی کا بدلہ صرف اتنا ہی لیا جائے جتنی زیادتی کی گئی ہو۔ اچھا، قرآن کی آیت ہے، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو جتنی اس نے کی تھی۔ اس سے تجاوز کرنا خود ایک ظلم بن جائے گا۔ تو پوری خارجہ پالیسی طاقت کے بجائے اخلاقیات اور انصاف کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے حاکمیت الہی کے ایک خالص نظریاتی تصور سے سفر شروع کیا اور ایک ایسے ریاستی ڈھانچے تک پہنچے جس میں آئین، اختیارات کی تقسیم، شہری حقوق اور خارجہ پالیسی کے واضح اصول موجود ہیں۔ جی، اور یہ سب کچھ ماخوذ کی قرآنی تشریحات پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کا خاکہ ہے جس کی بنیاد قوم، نسل یا جغرافیہ پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ اخلاقی نظریے پر رکھی گئی ہے۔ بالکل۔ یہ ماخوذ ایک ایسا ماڈل پیش کرتا ہے جو کئی متضاد نظر آنے والی چیزوں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے: خدائی اختیارات اور عوامی شرکت، انفرادی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری۔ اور اس میں سیاست اخلاقیات کے تابع ہے۔ جی، اس ماخذ کے مطابق اس ریاست میں سیاست کبھی بھی اخلاقیات سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو صرف اس ماڈل کے لیے نہیں بلکہ ہر نظام حکومت کے لیے اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی نظام حکومت میں سیاسی طاقت اور اخلاقی اصولوں کے درمیان مثالی رشتہ کیا ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ان اخلاقی اصولوں کا تعین کون کرے گا۔